نعیمہ اپنی اس کربناک حالت کا ذمہ دار سوائے اپنے کسی اور کو نہیں سمجھتی۔ یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کہاں قصوروار تھیں اس سارے معاملے میں؟ میں وہیں شروع سے جہاں قصوروار تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کے اس سے شادی کی، ان کی بات نہیں مانی۔ شاید اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کہیں کرتے تو وہ بندہ شاید صحیح ہوتا۔ آج دل میں یہی خلیش ہے کہ شاید میں بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی عزت سے، میرا بھی کوئی گھر ہوتا، میرا بھی کوئی شریف سا شوہر ہوتا۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ سخت بات کی تھی جب آپ ان کے لیے؟ تب وہ بد دعائیں دیتے تھے کہ جا تیرا کھانا خراب ہو، یہ میرے سامنے انہوں نے کہا۔ یہ آپ کو یقین تھا اس وقت؟ جی یقین تھا مجھے، یہ پتہ تھا۔ راستے میں جب ویگن میں بیٹھتی تھی میں کہتی تھی ہائی ایکسیڈنٹ ہو کے ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، ابو نے بد دعا دی ہائی کوئی ایکسیڈنٹ میں کچھ جلا نہ جائے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ کیا آپ پیغام کیا دینا چاہتی ہیں لوگوں کو؟ پہلی بات تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو میں نے اسٹیپ اٹھائے ہیں، آپ نے میری پوری کہانی سنی ہے، کوئی لڑکی اس طرح کا اسٹیپ اٹھائے نا۔ اور کیا ذہن میں ہے آپ کے بچوں کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں؟ کہاں لے جائے گا وقت؟ اتنی مشکل کاٹ کے آئی ہیں آپ، اتنی مشکل میں ہیں، آگے کیا، کہاں جانا ہے؟ یہی سوچتی رہتی ہوں کہ آنکھ آ جائے گی تو چلو خیر ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے اسی طرح، تو کیونکہ اب کپڑے تو نہیں سی سکتی، ایک آنکھ سے اتنا کام نہیں میں کر سکتی باریک، کہ یہی ہے کہ میں نے کہا میں دوبارہ سے اپنے یہ رشتے کراؤں گی۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی چھوٹا سا مجھے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ، یہ گورنمنٹ، یہ جو بھی میری منسٹری والے، جو بھی آپ سب میرے لیے ان سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے چھوٹا سا کہیں بھی کوئی گھر پلاٹ کچھ دے دیں، میں اپنے بچوں کو لے کے وہاں بیٹھ کے مزدوری کر کے، تو وہ بھی تو ہیں جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ہیں، وہ بھی تو زندگی گزارتی ہیں اکیلے۔ نعیمہ پر ہونے والے ظلم کا یہ چشمدید گواہ، اس کا بیٹا، آج بھی پورے واقعے سے باخبر ہے۔ یہ جب حادثہ ہوا آپ کہاں تھے بیٹے اس وقت؟ ہم سوئے ہوئے تھے۔ اچھا تھوڑا سا بتائیے کیا ہوا پھر؟ ابو آئے تھے؟ جی رات کو سوئے ہوئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد چیخوں کی آواز آ گئی تھی، چیخیں ماری تھی ماما، ماما اٹھی ہیں بیڈ سے، بھاگنے لگ گئی ہیں باہر۔ پاپا اس ٹائم بھاگ گئے تھے، اس ٹائم نیچے ماما کے اوپر پانی ڈالا، پھر نیچے لے گئے، پھر ہاسپٹل ہولی فیملی میں لے گئے کہ انہوں نے ماما کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ ماما کما کے ہمیں کھلا رہی تھی، وہ کہتے تھے ماما کو کہ مجھے بھی ساتھ رکھو، ماما نے کہا میں نے نہیں رکھنا، تو تیزاب ڈال دیا ماما نے۔ خوبصورت مرد کو جیون ساتھی بنانا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، یہ خواب نعیمہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن اب یہ اس کے خلاف بولتی ہے۔ میں یہی کہتی سر، آدمی کی نا صورت نہیں دیکھنی چاہیے۔ لڑکیاں آج کل خوبصورتی پہ بہت زیادہ وہ کرتی ہیں، بلیو کرتی ہیں کہ خوبصورتی ہونی چاہیے، لیکن بیسیکلی خوبصورتی اندر کی ہوتی ہے، مرد کی باہر کی خوبصورتی نہیں دیکھنی چاہیے۔ میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی ہائٹ کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ بیسیکلی وہ اندر سے کیسا ہے، بس اوپر سے دیکھا کہ جی تو بہت خوبصورت ہے، میرے ساتھ چلے گا تو بڑا اچھا لگے گا، لوگ تعریف کریں گے بھائی اتنی اچھی جوڑی ہے، اور کچھ نہیں سوچا، بس یہ سوچا کہ جی اچھے کپڑے پہنتا ہے، چینیں پہنی ہوئی ہیں، اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے، تیل کا کام کرتا ہے، لوگ دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ سر سزا تو اسے دینی چاہیے، کیونکہ اگر عورت کی بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ عورت اسٹرانگ نہیں ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، تو ظاہر ہے حکومت کو، گورنمنٹ کو، قانون کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے نا، اور وہ کس سے ہیلپ مانگے گی؟ اب میں تو اندھی ہو کے بیٹھ گئی ہوں نا، میں تو اسے پکڑ ہی نہیں سکتی، نہ پکڑوا سکتی، کیونکہ میں تو باتھ روم تک نہیں جا سکتی، میں کسی کو کیا پکڑواؤں گی؟ تو یہ کام ظاہر ہے گورنمنٹ کا ہی ہے نا، یہ حکومت کا، قانون کا ہی کام ہے نا کہ وہ اس کے مجرم کو پکڑے، اسے سزا دے، تاکہ آئندہ نہ ہو ایسا کچھ۔ آئندہ ہر بندہ یہ سوچتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے کہ اگر ایسا کروں گا تو میرے ساتھ اس بندے جیسا ہوگا جیسے اس بندے کے ساتھ ہوا تھا۔ جس شخص نے نعیمہ پر تیزاب پھینکا وہ تو اس کا مجرم ہے ہی، لیکن یہ دکھیاری عورت ناجائز فروش اس تیزاب فراہم کرنے والے کو بھی اپنا مجرم جانتی ہے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں نہ سمجھ میں آئی، کہ میں کہتی ہوں کہ کہاں سے اسے مل گیا، یہ کون ہے، یہ ایسڈ بیچنے والے، یہ کون ہے، یہ کون تیار کرتا ہے، کون بناتا ہے، یہ کیسی چیز بنائی ہے؟ ایسڈ ایک کیمیکل ہے، کیمیکل ہے، لیکن یہ اس لیے تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور چیز کے لیے ہوگا نا۔
اور ہر بندے کو اٹھا کے دے دینا یہ تو کوئی اصول نہیں ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ اسے ہر ایرا گارا نتھو خیرا لے کے جا رہا ہے اٹھا کے. میں تو چلو شادی شدہ ہوں, میرے تو بچے, میری تو ایک عمر گزر گئی, میں تو ہو گئی 37-38 سال کی, چلو کل کو لیکن ایک کنواری بچی کے ساتھ اگر یہ حادثہ ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو ایسڈ دینے والے ہیں نا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو ہر ایک کو اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں نا کہ جی لو ہی جاؤ بوتل, انہیں پیسوں سے غرض ہے, اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے تو میرا خیال اس نے 5-7 ہزار روپے دے کے بوتل لی ہوگی نا. لیکن جس نے وہ 8-10 ہزار لے کے میری اور میرے بچوں کی کروڑوں روپے کی زندگی برباد کر دی, ایسے بندے کو میں کیا کہوں؟ اس کے لیے تو میں بد دعائیں نکالتی ہوں کہ اس کا بھی کھانا خراب ہو جس طرح ہمارا ہو گیا. یہ ایسڈ جس مقصد کے لیے بنا یہ اسی مقصد کے لیے یوز ہونا چاہیے, نہ کہ یہ نہیں کہ ہر عورت, غریب عورت, لڑکی جس کے اوپر چلتے ہوئے موٹر سائیکل پہ تیزاب ڈال دیا, جی آفس میں کام کر رہی ہے اس کے ساتھ افیئر چل گیا تو جی اگر وہ نہیں مانی تو اس کے اوپر ڈال دیا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں نا کہ ہر تیسرا بندہ اٹھا کے ایسڈ لا کے عورت کے منہ پہ ڈال دیتا. یہ جو ایسڈ بنا رہے ہیں یہ انہیں پکڑے, یہ جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے نا ایسڈ لے کے, یہ انہیں پکڑا جائے.